ہم بات کریں گے قرآن کریم کے بارے میں 10 مشہور ترین غلط فہمیوں کے بارے میں جو عام طور پر قرآن کریم کو سیکھنے یا اس کی تلاوت کے بارے میں غلط فہمی یا غلط مفروضوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن بھول جانا گناہ ہے۔ کچھ لوگ قرآن کریم حفظ کرنا شروع ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ اسے کسی دن بھول نہ جائیں، یا اس لیے کہ وہ اسے برقرار نہیں رکھ پائیں گے یا محض اپنی یادداشت کی وجہ سے بھول جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی صحیح حدیث یا ثبوت نہیں ہے جو یہ بتائے کہ حفظ کرنے کے بعد کسی آیت یا سورت کو بھول جانا گناہ ہے، لہٰذا یہ یقیناً گناہ نہیں ہے اور اسے قرآن کریم حفظ کرنے سے روکنے کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ محض شیطان کی چالوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کو مشکل سے یا ہکلا کر پڑھنے والے کو آسانی سے پڑھنے والے سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اس سوچ کی وجہ صحیح بخاری کی اس مشہور حدیث کو غلط طور پر سمجھنا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت میں ماہر ہے وہ معزز اور فرما بردار کاتبوں یعنی فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے اسے دگنا اجر ملے گا۔ حدیث میں ماہر کے لیے 1 اجر جبکہ مشکل محسوس کرنے والے کے لیے دگنے اجر کا ذکر ہے، اور یہیں سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ 1 اجر جو آپ کو سخت محنت اور تلاوت قرآن کریم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد مل رہا ہے وہ اس وقت سے بہت بڑا ہے جب آپ ابھی ماہر نہیں ہوئے یا روانی سے نہیں پڑھ رہے، تو جو ابھی سیکھ رہا ہے اسے دگنا اجر مل رہا ہے، لیکن ماہر کا 1 اجر بھی اس سے بہت بڑھ کر ہے انشاءاللہ۔ لہٰذا سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھیں جب تک آپ مہارت حاصل نہ کر لیں انشاءاللہ۔ نمبر 3، مکی اور مدنی صورتیں۔ تفسیر کے مطالعے اور قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا ایک حصہ یہ جاننا ہے کہ ہر صورت کب اور کہاں نازل ہوئی۔ اس لیے علماء نے قرآن کریم کی صورتوں کو مکی اور مدنی میں تقسیم کیا ہے۔ مکی کا مطلب مکہ سے تعلق رکھنے والی اور مدنی کا مطلب مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والی صورت ہے، اور یہیں سے غلط فہمی جنم لیتی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مکی صورتیں مکہ میں اور مدنی صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، جبکہ حقیقت میں یہ درجہ بندی کسی جگہ یا مقام کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ ایک دور اور وقت کے حوالے سے ہے۔ مکی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں یعنی مکی دور میں، اور مدنی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، قطع نظر اس کے کہ وہ اصل میں کہاں نازل ہوئیں۔ سب سے مشہور مثال ہے سورۃ الفتح، جو بلا شبہ ایک مدنی صورت ہے، لیکن حقیقت میں جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں مدینہ کے مقابلے مکہ کے زیادہ قریب تھے، لیکن یہ اب بھی مدنی صورت مانی جاتی ہے کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ نمبر 4، تنکیس ممنوع ہے۔ پہلے یہ کہ تنکیس کیا ہے۔ تنکیس کا مطلب ہے الٹ ترتیب۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک آیات کی تنقیس یعنی کسی سورت کی آیات کو الٹی ترتیب میں پڑھنا، یعنی پہلے آیت نمبر 4 پڑھنا، پھر 3، پھر 2 اور پھر 1۔ میں یہاں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ بلا شبہ حرام ہے، لیکن دوسری قسم سورتوں کی تنکیس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ پہلے سورۃ الناس پڑھیں اور پھر سورۃ الاخلاص پڑھیں، چاہے نماز میں ہو یا نماز سے باہر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کیونکہ ایک ہی ترتیب برقرار رکھنا بہتر ہے، لیکن یہ یقیناً گناہ بھی نہیں ہے۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز میں سورۃ البقرہ، پھر سورۃ النساء اور پھر سورۃ آل عمران پڑھی تھی، جبکہ مصحف میں ان کی صحیح ترتیب جیسا کہ ہم جانتے ہیں پہلے سورۃ البقرہ، پھر آل عمران اور پھر النساء ہے۔ لہٰذا نماز کی ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھنا اور اگلی رکعت میں اس سے پہلے والی سورت پڑھنا ممکن ہے جب تک کہ آپ آیات کو ان کی صحیح ترتیب میں رکھیں۔ نمبر 5، تلاوت میں قراءات تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم 7 احرف یا تلاوت کے 7 اندازوں میں نازل ہوا تھا۔ کچھ الفاظ کا تلفظ مختلف ہے،
تجوید الگ ہے یا اعراب مختلف ہیں۔ ان 7 احرف سے ہمارے پاس 10 قراءات ہیں۔ یہ تمام 10 قراءات 100% قرآن کریم ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آیت روایت حفص میں پڑھنا اور اس کے بعد والی آیت روایت ورش میں پڑھنا حرام یا گناہ نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مثال کے طور پر میں سورۃ الہمزہ پوری روایت حفص میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن تیسری آیت روایت ورش میں، جس کا مطلب ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ کہنے کی بجائے میں کہوں یحسب ان مالہ اخلدہ، کیونکہ یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ یہ یحسب اور یحسب دونوں طرح نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس طرح پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے میں نے دوسری روایت سے شروع کیا ہو۔ یہ کہنے کے بعد بہتر یہی ہوگا کہ رائج قراءات پر ہی قائم رہا جائے، خاص طور پر جب دوسروں کی نماز میں امامت کر رہے ہوں، تاکہ الجھن یا خلل پیدا نہ ہو۔ اگر آپ گرامر یا معنی کے علم کے بغیر مکس کریں گے تو آپ ایسی غلطیاں کر سکتے ہیں جو معنی بدل دیں۔ نمبر 6، اگر آپ تلاوت نہیں کر رہے تو مصحف کو بند کرنا لازمی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ تلاوت مکمل کر لیں تو انہیں مصحف کو بند کر دینا چاہیے اور اسے کھلا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو شیطان آ کر اسے پڑھے گا، اور اگر وہ کسی کو دیکھیں کہ اس نے مصحف کھلا چھوڑا ہے تو وہ اسے ڈانٹنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ تلاوت نہیں کر رہے تو اسے ہر وقت بند رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لہٰذا مصحف کھلا چھوڑ دینا گناہ یا غلطی نہیں ہے۔ تلاوت مکمل کرنے کے بعد مصحف کو بند کرنا ایک منطقی بات ہے، لیکن اگر مصحف کو ایسی صورت میں کھلا چھوڑا جائے کہ اس کی توہین نہ ہو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچے تو یقیناً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ نمبر 7، سیکھنے کے دوران غلطیاں کرنا گناہ ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے بہت سے سوالات آتے ہیں جو قرآن سیکھنے کے دوران غلطیاں کرنے سے کافی ڈرتے ہیں، محض اس لیے کہ وہ پریشان ہیں کہ شاید وہ اس طرح تلاوت کریں جو معنی بدل دے یا بگاڑ دے، جو ان کی نظر میں گناہ ہوگا۔ یہ یقیناً درست نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ملتا، بلکہ آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے، چاہے آپ سیکھنے کے دوران غلطیاں ہی کیوں نہ کریں، کیونکہ آپ ابھی سیکھ رہے ہیں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ غلطی کرنا کب بری بات ہے؟ اول تو جان بوجھ کر قرآن کریم کو غلط پڑھنا یقیناً گناہ ہے۔ اس کے علاوہ سیکھنے اور بہتری لانے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود محض لاپرواہی کی وجہ سے غلط پڑھنا بھی ایک برا عمل ہے، لیکن جب تک آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں تو آپ کو اجر ہی ملے گا انشاءاللہ۔ نمبر 8، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کا ہونا لازمی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تلاوت کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ وضو کے بغیر تلاوت کرنا حرام نہیں ہے جب تک کہ آپ پر غسل واجب نہ ہو۔ یقیناً وضو کے ساتھ تلاوت کرنا بہتر ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ مصحف کو یعنی مادی طور پر قرآن کریم کے صحیفے کو خود چھونا چاہتے ہیں تو آپ کا وضو ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ دیکھ کر تلاوت کرنا چاہتے ہیں، زبانی نہیں اور وضو نہیں ہے، تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ اس صورت میں آپ اپنے موبائل فون یا کسی اور ڈیوائس سے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے آلات کو مصحف نہیں سمجھا جا سکتا۔ نمبر 9، مقامات کے استعمال سے قرآن کریم کی تلاوت حرام ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اصل میں مقامات کیا ہیں؟ اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ مقامات کے بغیر تلاوت کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مقامات سے مراد آپ کی آواز کا سر یا لہجہ ہے، لہٰذا جب آپ اپنی نارمل آواز میں تلاوت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی خاص قسم کے مقامات کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ایسی چیز ہے جس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ لیکن جس چیز سے آپ کو بچنا چاہیے وہ مقامات کو باقاعدہ سیکھنا ہے۔ جب آپ مقامات سیکھتے ہیں تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوگا کہ آپ موسیقی کے سر اور اس طرح کی چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ جس چیز سے آپ کو بچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ تجوید کے قواعد اور آیات کے معنی کی بجائے سر اور تال پر ہو۔
لہٰذا اپنے قدرتی انداز میں خوبصورتی سے تلاوت کریں اور سر کے مقابلے میں تجوید کے قواعد کے اطلاق کو ترجیح دیں۔ اور آخر میں نمبر 10، مصحف کو بائیں ہاتھ سے پکڑنے یا سنبھالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ مصحف بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں یا اسے بائیں ہاتھ سے لیتے ہیں تو یہ گناہ یا غلطی ہے، لیکن یہ ایک اور چیز ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مصحف کو بائیں ہاتھ سے پکڑنا منع نہیں ہے اگر صورتحال کے مطابق یہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہو۔ یہ یقیناً سچ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے استعمال کو ترجیح دیتے تھے، لہٰذا مصحف پکڑنے یا لینے پر بھی یہی لاگو ہوتا ہے۔ اس معاملے میں یقیناً کوئی فرضیت یا ممانعت نہیں ہے، لہٰذا جس ہاتھ میں چاہیں پکڑیں جب تک کہ آپ اسے تھامے ہوئے ہیں اور اس سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ 10 مشہور ترین غلط فہمیاں تھیں جو میرے سامنے آئی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی اہم بات چھوڑ دی ہے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں اور میں انہیں مستقبل کے ایک سبق میں ضرور شامل کروں گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں ان ذرائع اور فتاوی کو چیک کرنا نہ بھولیں جو میں نے یہ سبق تیار کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اگر آپ مزید ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں یا تفصیلی معلومات تلاش کر رہے ہیں تو ڈسکرپشن ضرور چیک کریں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ تجوید سیکھنا شروع کرنا چاہتے ہیں یا قرآن کریم کو عربی میں سیکھنا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔